الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا مالک ہے. درود و سلام کا نذرانہ ہو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو بھیجا ہے وہ اللہ کے احکامات پر چلنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دنیا میں بھیجا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت مطہرہ کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے. جس آدمی کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرتی ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق گزرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو آدمی اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اس کا صبح اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، اس کی رات اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، اس کا چلنا اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اس کا ہر عمل، زندگی کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کا ہر عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتا ہے. تو اللہ نے صاف ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو میں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماؤں گا. قرآن مجید میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. جو آدمی اپنی دنیا کی زندگی میں، دنیا میں رہتے ہوئے، اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں میں رہتے ہوئے، اپنے رشتہ داروں میں رہتے ہوئے اپنی مختصر سی زندگی کو، اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارتا ہے تو اللہ اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں
اور آخرت میں بھی اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، کہ ہم نے تم لوگوں کے لیے ایک پاکیزہ شریعت عطا فرمائی ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، کہ تم لوگوں کے لیے بہترین اور پاکیزہ شریعت اور میرا قرآن اور میرے نبی علیہ السلام کی احادیث اور شریعت آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ اسے اپنائیں، فاتبعها، اس کی اتباع کریں۔ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے بندوں کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا، میں تمہاری ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا اور نبی کے ذریعے سے شریعت کو بھیجا۔ تمہارے سامنے قرآن بھی موجود ہے، تمہارے سامنے حدیث بھی موجود ہے، تمہارے سامنے دنیا کی زندگی ایک امتحان کے لیے بنا کر میں نے بھیجا کہ اس امتحان کی زندگی میں تمہیں چاہیے کہ تم میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ تمہاری زندگی کا ہر عمل، تمہاری زندگی کا ہر سیکنڈ اور تمہاری زندگی کا ہر گھنٹہ میرے حکم کے مطابق گزارو گے اور میری شریعت کے مطابق گزارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، کہ تمہیں چاہیے کہ تم میرے قرآن کی اتباع کرو، تمہیں چاہیے کہ میرے حدیث کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اتباع کرو۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہمیں اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگی میں اللہ کا حکم کتنا ہے، ہماری زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کتنی ہے، ہم کتنے کامیابی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اندرونی زندگی کیسی ہے، ہمارے باہر کی زندگی کیسی ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارے اخلاقیات کیسے ہیں، ہماری بات چیت کا طریقہ کیسا ہے، ہماری عبادت کیسی ہو رہی ہے، ہماری تجارت کیسی ہو رہی ہے، ہمارے گھر کے اندر کی زندگی کیسے ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر حاصل کرنا ہے تو قرآن جس طریقے سے ہمیں کہہ رہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، حدیث جو کہہ رہی ہے، حضور جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ فاتبعها، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اتباع کریں، قرآن کی اتباع کریں، حدیث کی اتباع کریں اور اللہ کو ڈر کر تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں، نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر زندگی گزاریں۔ ہر آدمی اس آدمی کی زندگی کا ذمہ دار ہے۔ میں اپنی زندگی کا ذمہ دار ہوں، آپ اپنی زندگی کے ذمہ دار ہیں۔ ہر آدمی یہ سمجھ سکتا ہے، یہ سوچ سکتا ہے اور اپنے بارے میں غور و فکر کر سکتا ہے کہ میری زندگی کے اندر اللہ کا حکم کتنا ہے، میری زندگی کے اندر قرآن کتنا ہے، میری زندگی کے اندر شریعت کتنی ہے، ہماری شادیاں کس طریقے سے ہو رہی ہیں، ہمارے کاروبار کیسے ہو رہے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہو رہے ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسے ہو رہا ہے، ہماری زندگی کے 24 گھنٹے، دن کے 24 گھنٹے کیسے گزر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کر سکتا ہے، دوسرے کے بارے میں سوچنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی کے بارے میں سوچے گا تو اللہ اس کی زندگی کو بدلیں گے، اور انسان بھی اپنی زندگی کے بارے میں جب سوچے گا تو اسے احساس ہوگا کہ میں اب تک کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار رہا تھا، اب تک کی زندگی میں شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا تھا، دین کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا تھا۔ اب مجھے چاہیے کہ میں توبہ کروں، میں استغفار کروں، میں اللہ سے معافی مانگوں۔ اگر میری حالت اس حالت میں مجھے موت آ جائے گی تو میں اللہ کے سامنے جا کر کیا جواب دوں گا، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا چہرہ دکھاؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کیا چہرہ دکھاؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہاں سفارش کریں گے۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
تمہیں چاہیے کہ تم شیطان کی اتباع مت کرو، تم اپنے خواہشات کے مطابق زندگی مت گزارو. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، خواہشات کے پیچھے مت بھاگو. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اگر آدمی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے گا تو دنیا کی زندگی تو مختصر سی زندگی ہے، اس کے خواہشات بھی ختم ہو جائیں گے، اس کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی. لیکن اصل زندگی تو ہماری آخرت کی زندگی ہے. وہاں پر اگر جائیں گے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جائیں گے اور دنیا میں رہتے ہوئے خواہشات کے مطابق جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. دل یہ چاہتا ہے کہ نماز چھوڑ دے تو انسان نماز چھوڑ رہا ہے. دل یہ چاہ رہا ہے کہ غیبت کریں تو لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. دل یہ چاہ رہا ہے کہ سنتوں کو چھوڑیں تو انسان اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. دل جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں، نبی جو چاہتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں اللہ جو چاہتا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، نبی جو چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے. صحابہ کس طریقے سے زندگی گزار کر چلے گئے، ان کی سیرت اور ان کے واقعات اور ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے. ہم روزانہ احادیث سنتے ہیں، روزانہ ہم تفاسیر سنتے ہیں، علماء کے درمیان میں بیٹھ کر دین کی باتیں سنتے ہیں. کئی احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں، کئی قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. گویا کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دل جو چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. دنیا میں ہمیں اللہ نے جو بھیجا ہے وہ اللہ اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ جو چاہتا ہے وہ کرنا ہے. رب چاہی زندگی گزارنا ہے، من چاہی زندگی نہیں گزارنا ہے. ہمارا تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم من چاہے زندگی گزارتے ہیں، دل جو چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں، لیکن مسجد میں آ کر وضو بنا کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل پراگندہ ہو گیا ہے. ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ چکی ہے، ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی لذت آ چکی ہے اور آخرت کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مؤذن بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. یہی ہے تمہاری کامیابی، دنیا میں بھی کامیابی یہی ہے اور آخرت میں تو کامیابی ہے ہی ہے. آؤ تو ہم مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ہم نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی اور ہمارے پاس وقت ہوتا ہے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہمارے پاس وقت ہوتا ہے ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. گویا کہ ہمارے ہاتھوں میں دجالی فتنہ آ چکا ہے، شیطان کا ہتھیار آ چکا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں میں موبائل کو لے کر بیٹھتے ہیں اور گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں اور ایسے ویڈیوز کے ذریعے سے اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتے ہیں کہ آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. آج جو فتنہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے، جس کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، انسانوں کے میاں بیوی کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں اور بچوں کے زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ دجالی فتنہ ہے. آج ہمارے کئی مسلمان، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، کہ ایسے موبائل کے اندر زندگی گزارتے ہوئے چل رہے ہیں. کوئی ماں باپ کو فکر نہیں ہے کہ میرے بچے کی زندگی کیسے ہو رہی ہے. خود ماں باپ اپنے بچے کے ہاتھ میں شیطان کا ہتھیار دیتے ہیں، لے بیٹا دیکھ. وہ دیکھتے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے اگر وہ موبائل نہیں دیکھے گا تو کھانا نہیں کھائے گا. بچہ روتا ہے تو پہلے اکابرین اللہ والیاں جو مائیں ہوا کرتی تھی وہ جب بچہ روتا تھا تو سورہ یاسین پڑھ کر اسے دودھ پلایا کرتی تھی، سورہ رحمان پڑھ کر اسے دودھ پلایا کرتی تھی، اللہ کا ذکر کر کر اسے دودھ پلایا کرتی تھی. آج ہماری مائیں، آج ہماری عورتیں موبائل کو دیکھ کر دودھ پلایا کرتی ہیں. تو بچہ کہاں سے ٹیپو سلطان شہید بنے گا، کہاں سے وہ اللہ والا بنے گا، کہاں سے وہ بڑا دین کا داعی بنے گا، کہاں سے وہ دین کی خدمت کرنے والا بنے گا، کہاں اس کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری
تیاری پیدا ہوگی. فلم دیکھتے ہوئے، سیریل دیکھتے ہوئے، ویڈیوز دیکھتے ہوئے پورا 24 گھنٹے کا وقت ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. نمازیں چلی جاتی ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے. شوہر آتا ہے، شوہر گھر سے تھکا ہارا اپنے کام و کاج سے جب گھر کو آتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک گلاس پانی مل جائے، مجھے ایک گلاس ٹھنڈا پانی مل جائے، کھانے کے لیے دسترخوان مل جائے. لیکن جب شوہر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بچہ بھی موبائل میں مشغول ہے، بیوی بھی موبائل میں مشغول ہے اور پورے رشتہ دار اپنے اپنے کاموں میں ہیں. بیچارہ وہ دھوپ میں، تپتی ہوئی دھوپ میں کام کر کر آتا ہے اور بارش میں بھیگ کر آتا ہے. اسے دوا تک دینے والے کوئی نہیں ہوتے، اسے پانی تک دینے والے کوئی نہیں ہوتے، اسے کھانا بچھانے والے تو کوئی نہیں ہوتے، اس کے بارے میں پوچھنے والے کوئی نہیں ہوتے. بیچارے کے دل میں کیا گزرتی ہوگی؟ یہ سب کچھ شیطان کا فتنہ ہے. پھر یہ سبب یہاں تک جا کر ختم نہیں ہوتا بلکہ یہ میاں بیوی کے درمیان میں اتفاقیاں پیدا کرتا ہے، لڑائی جھگڑا پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ جاتے جاتے مسئلہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. اور خواہشات، جو انسان کے دل کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتے ہیں، جو دنیا کی لذت پیدا ہوتی ہے، جو دنیا کی محبت انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس پر قدم رکھ کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. جب انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے اللہ سے اعتراض کیا، اے اللہ ہم تو تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں، ہم تو تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تو تیری تحمید کے لیے کافی ہیں. اے اللہ ہم تیرا ذکر کر رہے ہیں. کوئی آدمی، کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی فرشتہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے. اے اللہ تجھے کیا ضرورت پڑ گئی کہ انسان کو تو دنیا میں بھیج رہا ہے، یہ انسان دنیا میں جا کر فتنہ فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، خون ریزی کرے گا اور تیری نافرمانی کرے گا. فرشتوں نے اللہ سے یہ اعتراض کیا تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. اے فرشتوں، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہی بندے ہوں گے ان کے دل کے اندر میں نے خواہشات کو بھی رکھا ہے، ان کے دل کے اندر نفس کو رکھا ہے اور میں نے ان کے سامنے جنت کو بھی رکھا ہے، میں نے ان کے سامنے دوزخ کو بھی رکھا ہے. یہی بندے ہوں گے ان کے پیچھے کاروبار بھی ہوگا، ان کے پیچھے ان کی بیوی بھی ہوگی، ان کے پیچھے بچے بھی ہوں گے، دنیا کے خواہشات ان کے سامنے ہوں گے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرے بندے میں میرے فرما بردار ہوں گے. ان کے دلوں کے اندر میرا ڈر ہوگا، ان کے دلوں کے اندر میرا تقویٰ ہوگا اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ دنیا مختصر سی زندگی ہے، یہاں اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، ہم تیاری کے لیے آئے ہیں. ہاں میاں بچوں کا بھی حق ہوتا ہے، بیوی کا بھی حق ہوتا ہے، تمام کا حق ادا کرتے ہوئے، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور تمام کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ کا حق بھی ادا کریں گے اور بندوں کا حق بھی ادا کریں گے، تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، شریعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو اللہ خود فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے تمہارے دلوں کے اندر میں نے خواہشات نہیں رکھا، تمہارے دل کے اندر میں نے نفس نہیں رکھا، لیکن میرے بندے دنیا میں جا کر بھی میرے تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، میرے خوف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، میری فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. میں اسی وجہ سے میرے بندوں کو دنیا میں بھیجا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزاریں، بلکہ قرآن جو کہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں، حدیث جو کہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. ہمارے گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا ہو جائے، دین شریعت کا ماحول پیدا ہو جائے، ہمارے بچوں کے اندر دین کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے بچوں کے اندر دین سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے
ہمارے لڑکیوں کے اندر دین سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے، سنت سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے اور شریعت سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمارے نسلوں کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، اگر اس کے برخلاف ہم زندگی گزاریں گے، قرآن مجید میں اللہ نے صاف ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تمہیں چاہیے کہ تم شیطان کی اتباع مت کرو، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر مت چلو۔ اگر چلو گے تو دنیا بھی تمہاری خسارہ ہے اور آخرت بھی تمہاری خسارہ ہے، دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اس لیے کہ اگر تمہاری دوستی شیطان سے ہو جائے گی، اگر تمہارا دوستانہ شیطان سے ہو جائے گا تو وہ کبھی تمہیں نماز کا حکم نہیں دے گا، کبھی تمہیں دین پر چلنے کا حکم نہیں دے گا، کبھی تمہیں نیک کام کرنے کی توفیق کا حکم نہیں دے گا، بلکہ اس کا کام یہ ہوگا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں برائی کا حکم دے گا۔ اگر تمہاری دوستی شیطان سے ہو گئی تو کبھی تمہیں نیک کام کا حکم نہیں دے گا، بھلائی کا حکم نہیں دے گا، بلکہ کس کام کا حکم دے گا کہ وہ تمہیں فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، برائی کا حکم دے گا، بدکاری کا حکم دے گا، زنا کا حکم دے گا، سود خوری کا حکم دے گا، فحاشی کا حکم دے گا اور لڑائی جھگڑا پیدا کرے گا۔ تمہاری دنیا میں بھی زندگی ناکام ہو جائے گی، دنیا کی زندگی ہی تمہاری جہنم کی زندگی بن جائے گی اور آخرت کی زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے حوالے ہو جائے گی۔ تو اللہ نے یہ بھی بتایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، میں نے تمہیں پاکیزہ شریعت عطا فرمایا، اگر تم اس شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے، قرآن کے مطابق زندگی گزارو گے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ فقد فاز فوزا عظیما ومن یطع اللہ والرسول، جو آدمی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اگر اسے چھوڑ کر اس کے برخلاف زندگی گزارو گے، قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے، حدیث کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارو گے، منمانی زندگی گزارو گے، رب چاہیے زندگی نہیں گزارو گے، تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں فرمایا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع مت کرو، فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر، کہ وہ تمہیں برائی کا حکم دے گا، وہ تمہیں جہنم کے راستے میں لے کر جائے گا۔ قرآن مجید میں اور ایک آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اے میرے بندوں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، یہی تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ سیدھا راستہ قرآن ہے، وہ سیدھا راستہ حدیث ہے، میرا حکم ہے، میرے محبوب کا طریقہ ہے۔ اگر میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے، صراط المستقیم پر چلو گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، تمہیں چاہیے کہ تم اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر اس راستے کو چھوڑ کر ہم ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پر زندگی عطا فرما، ایسا راستہ عطا فرما جن پر تیرے انعامات ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ عنایت فرما جن پر تیرے انعامات نازل ہوئے ہوں۔ ہر نماز میں اللہ سے ہمیں دعا مانگتے ہیں۔ تو فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے میرے بندوں اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو صراط مستقیم پر چلو، ہدایت کے راستے پر چلو، سیدھے راستے پر چلو۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اگر ٹیڑھا راستہ اختیار کرو گے، غلط راستہ اختیار کرو گے، اللہ کے سامنے جا کر
جواب دینا ہے. اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تمہارے اعمال جیسے ہوں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اگر تمہاری رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیک اعمال ہوں گے قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہارا حساب عطا فرمائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تمہاری برائی ہے تو اس کا بھی تمہیں حساب دینا پڑے گا. تو اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ, ایسے راستے میں مت جاؤ کہ تم اختلاف میں پڑ جاؤ, بھٹک جاؤ اور جہنم کے راستے میں چلے جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ, یہ نصیحت کون کر رہا ہے؟ یہ نصیحت اللہ خود اپنے بندوں سے کر رہا ہے. جس طریقے سے کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے تو ماں باپ اسے نصیحت کرتے ہیں, محلے کے ذمہ دار اسے نصیحت کرتے ہیں, اسی طریقے سے پورے کے پورے بندوں کو اللہ نصیحت کر رہا ہے کہ اے میرے بندوں اس راستے پر آ جاؤ, شریعت کے مطابق زندگی گزارو, قرآن کے مطابق زندگی گزارو, یہی تمہارے لیے کامیابی ہے. اگر اسے چھوڑ کر زندگی گزارو گے تمہارا راستہ بھٹک جائے گا, تم جہنم کے راستے میں چلے جاؤ گے. ذالکم وصاکم بہ, یہ میرے لیے تمہارے لیے نصیحت ہے. اللہ نصیحت کر رہے ہیں. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, شاید کہ تم ڈرنے والے ہو جاؤ, شاید کہ تم گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ, یہ میرے لیے نصیحت ہے. اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن مجید کو بھیجا, ہماری ہدایت کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام کو بھیجا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفسانی خواہشات کو بالاتار رکھیں. مختصر سی زندگی ہے, اس مختصر سی زندگی میں اللہ کے حقوق کے مطابق زندگی گزاریں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. ہمارا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہو, ایسے زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. شریعت کے مطابق اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھے.